बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में आइनी तरामीम के मामले को लेकर बड़ी सख्त किस्म का मुकाबला भी चल रहा है, और जो अब लड़ाई है वो लफ्जी सियासी से हटकर अब फिजिकल लड़ाई की तरफ मामलात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को एक बड़ा और अहम सरप्राइज़ दे सकते हैं। वो सरप्राइज़ कुछ देर तक होगा, जिसके बाद पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, या फिर जो पाकिस्तान में जो सियासी डिस्कशंस हैं, वो तब्दील हो जाएंगी और आपको एक बार फिर हुकूमत को परेशान होता हुआ देखेंगे। हुकूमत के पास क्या नंबर पूरे हो चुके हैं। आज पार्लिमानी जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अरकान हैं, इनके ऊपर मुश्तमिल हुकूमती जो अरकान हैं, इनके एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। कितने मेंबरान ने शिरकत की है, कितने मेंबरान अभी तक हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं आ रहे, और तहरीक इंसाफ के कितने लोग टूट रहे हैं, प्रेशर किस तरफ का चल रहा है, और बड़े प्लेयर की वापसी पाकिस्तान में हो रही है। अब क्या हो रहा है, और जो मुसव्वदा सामने आया है वो कौन से ऐसे नुकात और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर इश्यूज चल रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का अहाता आज की हम वीडियो में करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हलकों के लिए दरअसल जो आईनी तरमीम है वो ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आईनी अदालत है, अगर वो नहीं बनती तो इसमें जो ताकतवर हलके हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मामलात ये हैं कि आईनी अदालत के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। आईनी अदालत को लेकर मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि काजी फैज़ साहब आगे कंटिन्यू करें, आईनी अदालत में जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी आईनी अदालत से पीछे हो गई है। जब पीपल्स पार्टी पीछे हुई है तो फिर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो इत्तफाक़ राय पैदा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कल बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और इतलात तो ये हैं कि कल की जो जाती उमरा के अंदर मीटिंग हुई है, मोहसिन नकवी साहब की तब तक हंसी बंद हुई पड़ी थी जब तक अदम इत्तफाक नहीं हुआ, जब तक जो आप कह सकते हैं कि जो इख्तलाफ हुआ है JUI मुस्लिम लीग नून के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तब तक मोहसिन नकवी के चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई खुशी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इत्तफाक नहीं हुआ, मोहसिन नकवी साहब खुश हो गए। वो समझते थे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं साथ हमारे आते तो हम लोगों के ज़मीर ख़रीद कर, उनको अगवा करके, उनके बच्चों को अगवा बराए तावान की हमने एक मिसाल सुनी थी, बातें सुनी हैं, लेकिन अगवा बराए वोट जो है वो कराया जाएगा, उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, और वो अटेम्प्ट जो हैं वो अब सीरियसली शुरू हो चुकी हैं। ये मामला यहीं पर नहीं रुका। आज जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो चैनल्स से खबरें ये चलवाई गईं कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी अदालत से पीछे हट गई है। आईनी बेंच के ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग तैयार हो गई है। जब ये आईनी अदालत के ऊपर बगैर किसी ले दे के तैयार हो गई हैं, तो इसमें अब हुकूमत को क्या फ़ायदा है। हुकूमत अपनी खिफ़त तो नहीं मिटा रही, हुकूमत अपनी खिफ़त तो नहीं मिटा रही कि देखिए हमारी पावर्स हैं, हम आइन कर सकते, आइन में आइनी तरमीम कर सकते हैं, तो हम वो कर रहे हैं। बात जितनी सादी है, जितनी सिंपल बताई जा रही है, वो उतनी है नहीं। बुनियादी तौर पर जो लड़ाई है वो है इमरान खान साहब का फौजी अदालतों में ट्रायल। हुकूमत और ताकतवर हल्के ये चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने 9 मई को मुबैना तौर पर मिलिट्री तनसीबात के ऊपर अटैक्स किए हैं, हमले किए हैं, जो लोग मुलव्वस हैं उसके अंदर, उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। यानी सिंपल इसको कह सकते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो। मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वो ये जानते हैं कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो कोशिशें की जा रही हैं, जो राब्ते बहाल हैं, उनको तोड़ा जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके, और यही वो वजह है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। और आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो मसवदा सामने आया है, उसमें अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान
کی جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے مشاورت کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور حتمی مسودہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ بات سیدھی سی یہ ہے کہ اب بات مسودوں سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ تحریک جمعیت علماء اسلام کی جو اس وقت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ اس میں قومی اسمبلی سے جمعیت علماء اسلام کے اراکین شریک ہوں گے اور اس میں جو سینٹ سے جے یو آئی کے رہنما ہیں اراکین ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اور آج کے اس اجلاس سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان حکومت کو، طاقتور حلقوں کو، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو شدید ترین جھٹکا دیں گے۔ وہ جھٹکا کیا ہوگا؟ آج اس جھٹکے کا آپ نے تھوڑا سا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹریلر ہے وہ سینٹ آف پاکستان میں دیکھا، جب بی این پی مینگل کی سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ، ان کے گھر جو کہ پارلیمنٹ لاجز ہے اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا، پھر اس کو زبردستی مینج کیا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ دو چیزیں ہیں، یا ضمیر خریدا جا رہا ہے یا لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ضمیر خریدنے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو سیفٹی دی جا رہی ہے، اور اگر کوئی بچہ ان کا اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو پھر جو پیسے لے کے یا اپنی وفاداریاں تبدیل کرے اس طرح سے وہ کبھی نہیں روتا۔ لیکن آج نسیمہ احسان فلور آف دا ہاؤس سینٹ آف پاکستان میں نہ صرف روئی ہیں بلکہ ان کے رونے کی آواز پورا پاکستان اس وقت سن رہا ہے، اور جو اس وقت بیہائنڈ دا سین چیزیں چل رہی ہیں یہ اس چیز کو بتا رہی ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ جو لوگ حرکتیں فرما رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرمناک بات ہے۔ اور اس کا جواب دیا پھر وہاں پر کامران مرتضیٰ نے، جے یو آئی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ زور، زبردستی، دھمکیاں، گالیاں، ڈرا کر آپ ووٹ حاصل کرنا چاہتے تو ایسے ووٹ کوئی نہیں دے گا، لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ انہوں نے شاید میں بھی مجھ سمیت 5-7 جو سینیٹرز ہیں وہ ریزائن کر جائیں، اور آپ کہتے ہیں اب ہاتھ باندھنا رہ گیا ہے کہ آپ بلوچستان کے لوگوں کی آواز سنیں اور جو پاکستان ہے اس کو نہ توڑیں۔ یہ سارا معاملہ سامنے آیا بی این پی مینگل کے۔ اب جب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو بی این پی مینگل کے سینیٹرز ہیں ان کو کیوں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی ہم جو ترمیم ہے وہ منظور کروا لیں۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ قومی اسمبلی سے کیا ہوگا؟ قومی اسمبلی میں بھی ان کی 11 سے 12 بندے شارٹ ہیں۔ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی جو حکومت کو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سسپینڈ کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر، اس کو بحال کروایا جائے گا۔ آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ بالکل تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو نمبر چاہیے ہوں گے تو ہم یہ سروسز پرووائڈ کر دیں گے۔ لیکن آج کا جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں کیونکہ اب ترمیم کا معاملہ آگے چلا گیا ہے تو الیکشن کمیشن نے بھی معاملہ آگے کر دیا ہے کہ شاید جے یو آئی کو منا لیں تاکہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل اس کے اوپر جو فیصلہ کرے گا تو پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح نہیں لکھا کہ فیصلے جو اسپیکرز کے خط ہیں ان کے اوپر فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن امکان سمپل یہی ہے، جس چیزوں کو پرولانگ کرنا، اس کے اوپر دوبارہ بیٹھنے کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رکھا ہے آپ اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے تو کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر یہ متنازع ہو جائے گا، اور اگر پھر آئینی ترمیم کے لیے اب جو رول ہے بنیادی طور پر اس سارے سیٹ اپ کو روکنے کے لیے، وہ رول ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز، پاکستان بی این پی مینگل کے سینیٹرز اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹرز۔ اگر یہ سارے لوگ پکے رہتے ہیں، جے یو آئی تو پکی ہے، وہ تو نہیں جا رہی، اگر یہ لوگ پکے رہتے ہیں تو حکومت ترمیم کرنے میں ناکام ہو جائے گی۔ لیکن آج مولانا فضل الرحمان حکومت کو ایک بڑا جھٹکا دیں گے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان نے بلایا ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا جے یو آئی کا۔ اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ شرکت کریں گے، وہ شریک ہوں گے، اور
آج حکومت کو مولانا فضل الرحمان یہ بتائیں گے کہ جب میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو پھر آپ نے میرے سینیٹرز کو بلیک میل کرنے کی، ان کو دھمکانے کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کیوں کی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کھل کر حکومت کو بتائیں گے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ نے یہ حرکت فرمائی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان ان کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ ووٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بات کا ٹریلر آج کامران مرتضیٰ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس سینٹ کے اندر یہ گفتگو کر کے بتا دیا ہے۔ اب معاملہ مسودوں سے آگے چلا گیا ہے، اب معاملہ عزت کا ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ مولانا فضل الرحمان سٹینڈ لے گئے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اگر مولانا فضل الرحمان اس ساری سچویشن کے اوپر سٹینڈ لے گئے تو لڑائی فزیکل شروع ہو جائے گی، پھر حکومت کو رہنا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اوپر سے اختر مینگل صاحب بھی پاکستان واپس آ رہے ہیں، وہ کل صبح تک پاکستان پہنچ جائیں گے، اور ان کی آمد کو لے کر اس کو اتنا آسان نہ لیجیے گا، ان کو آسان نہ لیجیے گا۔ وہ خود رکن قومی اسمبلی کے طور پر استعفیٰ دے چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کریں، ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملیں، تحریک انصاف سے ملیں، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جائے کہ جناب ہم ریزائن کر رہے ہیں، آپ کروا لو آئین ترمیم۔ کہانی بہت ڈیفیکلٹ ہے، جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین اتنی آسان نہیں ہے۔ تو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی سخت ہے، خوفناک ہے، اگلے چند گھنٹے بڑے اہم ہیں، اس کے بعد سیاسی صورتحال کے اوپر گہمہ گامی پوری ہو جائے گی۔ اور ابھی بھی اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے سینیٹرز کو توڑنے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ اب یہ سلسلہ JUI BNP تک پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ٹوٹ پا رہے تو JUI اور BNP مینگل کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے 2-3 لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کے ساتھ تحریک انصاف رابطے تو کر رہی ہے۔ تازہ خبر یہ آئی ہے کہ فلک ناز چترالی کے حوالے سے بھی گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ شاید ان کو بھی ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زرکا تیمور سہروردی، ان سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ فیصل سلیم رحمان یا رحمان سلیم جو بھی ہیں، مردان سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن باتیں بن نہیں پا رہی، سچویشن بن نہیں پا رہی۔ اور اگر حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے بغیر نمبر حاصل کر لیے تو پھر آپ جمعیت علماء اسلام والا مسودہ بھول جائیں، پیپلز پارٹی والا بھی مسودہ بھول جائیں۔ مسلم لیگ نون نے تو خیر اپنا تیار کیا ہی نہیں ہے، پھر مسودہ وہی آئے گا جو علی ظفر صاحب فرماتے ہیں کہ کالے تھیلے میں یا کالے بیگ میں ایک کالا اژدہا آیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان سب کچھ ختم ہو جائے گا، جمہوریت ختم ہو جائے گی، عدالتیں ختم ہو جائیں گی، انصاف ختم ہو جائے گا، پھر وہی ہوگا جو ہمارے طاقتور حلقے چاہیں گے۔ اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔